اچھا تو پھر برابری ہو جائے گی انشاءاللہ. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وعدہ. یعنی وعدہ مصدر ہے تو یہاں مراد موعود ہے، یعنی وہ موعود شے جس کا وعدہ کیا گیا وہ کب واقع ہوگی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور یہ جمع کا صیغہ دو معنوں میں استعمال ہوا. ایک یہ کہ اگر تم رسول سچے ہو، یعنی جتنے بھی رسول دنیا میں آتے رہے وہ یہ بتاتے رہے کہ دوبارہ جی اٹھنا ہوگا. یا مراد ہیں مخاطبین اہل ایمان، یعنی رسول اور اہل ایمان. ان کنتم صادقون ایھا الرسول والمؤمنون. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ. اور یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ نظر کا اگر مفعول بھی بغیر صلے کے ساتھ آ جائے، اس کو اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ اگر فعل متعدی بھی نفسی ہی ہو جائے تو پھر اس کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ انتظار کرنا ہوتا ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ ما ینظرون الا، الا نہیں کہا بلکہ الا صیحۃ واحدہ. یہ منتظر نہیں ہے مگر ایک چیخ کے. بات واضح؟ تو یہاں نظر ینظر بمعنی انتظر ہے، لیکن نظرہ کے ساتھ فی کا صلہ ہے تو نظرہ اس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، غور و فکر کرنا. اگر میں کہوں گا نا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ زمین و آسمان کی ملکوت میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر نظرہ کے ساتھ الا کا صلہ آ جائے تو پھر کسی شے کو آنکھ سے دیکھنا اور ساتھ غور و فکر کا مفہوم بھی شامل ہو سکتا ہے سیاق کے اعتبار سے. فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اور اگر بالفرض نظرہ بغیر صلے کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ بمعنی انتظار ہے. جیسے سورہ حدید میں کیا آیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا ای انتظرونا واللہ اعلم. تو یہ نہیں منتظر مگر ایک چیخ کے. تأخذہم، جو انہیں لے پکڑے گی، جو انہیں آ پکڑے گی. وہم یخصمون، اس کی قرأت متواتر یخصمون بھی ہے اور یخصمون ہماری قرأت ہے. دونوں صورتوں میں یہ لفظ کہاں سے بنا ہے؟ یہ جو تا اور صاد ہے اس کا ادغام ہو گیا. اصلاً یہ تھا یختصمون، وہم یختصمون، اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یختصمون نہیں کہا بلکہ یخصمون کہا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ کوئی سیریس جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، کہتے 5 کی، وہ کہتے 10 کی، نہیں 8 کی، وہ کہتا 9 کی. یہ مراد ہے چونکہ حدیث میں اس کی شرح آ گئی ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، روزمرہ کے جھگڑے ہوں گے، روزمرہ کی باتیں ہوں گی، اور اچانک ایک چیخ آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا. ایسے ہی ہوگا نا. یعنی ما تأتیکم الا بغتہ، پہلے سے کوئی آثار نہیں ہوں گے قیامت کے. یعنی قیامت کے آثار نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ علامات قیامت کا ظہور تو ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے بعد کب قیامت آئے گی تو اللہ ہی جانتا. اب ایسا نہیں ہے کہ دور سے کچھ آثار یا سورج اور چاند آپس میں دھماکے ہو رہے ہیں اور کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت برپا ہونے لگی. کچھ بھی نہیں ہوگا. ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذہم وہم یخصمون. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ یخصمون ایکچولی جھگڑا نہیں ہے، بات ایسی ہے جھگڑا، لیکن ہاں بلکہ کہا کہ یختصمون باب افتعال میں مبالغہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر باب افتعال میں آپ تا اور سات کا ادغام کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. اگر آپ کر دیتے ہیں تو لفظ تھوڑا مختصر ہو جاتا ہے.
یعنی یخصمون بمعنی یختصمون کے اپنے معنی میں ہلکا ہے. اس لیے میں نے یہ مفہوم عرض کیا تھا کہ جھگڑا کچھ ہلکا نوعیت کا ہے. جیسے بات چیت ڈسکشن کو کیا کہتے ہیں، جیسے وہ ہے تو مطلب محاورہ یعنی محاورہ کیا آپس میں بات چیت کرنا، یا آپ یوں کہیں مکالمہ یا محادثہ، یا اور بھی الفاظ استعمال ہو جائیں. لیکن وہ اتنا اچانک ہوگا کہ فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے توصیہ کی. توصیہ کیا ہے؟ باب تفعیل سے مصدر ہے، وصى یوصی توصیۃ. کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اتنا وقت نہیں ہوگا کہ کسی کو کچھ کہہ سکے. توصیہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ وصیت ہو جو مرنے والا کرتا ہے، مراد ہے بھائی گھر والوں تک کوئی پیغام پہنچانا ہے یا کچھ کہنا ہے، کسی شے کا موقع نہیں ہوگا. فلا یستطیعون توصیۃ، اس لیے فرمایا ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اس بات کا موقع ہوگا، یعنی فلا یستطیعون ان یرجعوا الی اہلہم، اس بات کی بھی استطاعت نہیں ہوگی، قدرت نہیں ہوگی، یارہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں. گویا بازاروں میں تھے نا، جیسے حدیث میں آتا ہے بازاروں میں ہوں گے، کوئی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، کوئی درخت لگا رہا ہوگا، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا. قیامت برپا ہو جائے اچانک، سب طلب درم برم. اسی لیے وہ حدیث میں آیا نا کہ بھئی اذا قامت القیامت وفی ید احدکم الفصیلۃ فلیغرسها اذا قدر ان یغرسها فلیغرسها. مراد یہ کہ کام کرتے رہو، چاہے کل قیامت بھی ہونی ہے تو پھر کل بھی نہیں بلکہ کہا کہ قیامت ہو گئی اور ابھی تم نے دیکھا قیامت سور پھونک دیا گیا اور میں لگا رہا ہوں. فصیلہ کہتے ہیں پودے کو، پودے کی جس کو آج کل کہا جاتا ہے مشتل، یعنی مشتل کا مطلب ہے وہ جو پودے کی کیا کہلاتی ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے پنیری، سیپلنگ. ہاں لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پنیری. ہاں پنیری کو کہا جاتا ہے فصیلہ، تو وہ لگا دے. اس میں اس چیز کی وجہ سے اہمیت آ رہی پودے لگانے سے متعلق، یا خاص یا صرف؟ ہاں میرا تو خیال ہے عموماً علماء نے جو استدلال کیا وہ یہ کہ ہر نافع کام، یعنی چونکہ پودا لگانا نافع کام ہے، اس سے حدیث میں آیا نا کہ کوئی شخص پودا لگاتا ہے اور کوئی پھل کھانے والا اس سے پھل کھاتا ہے، یا کوئی سائے میں بیٹھنے والا اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو گویا اس میں گویا صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک سمبل ہے. یعنی علم بھی ہے نا، وہ کئی بڑے بڑے بزرگ ایسے تھے جو وفات کے موقع پر کچھ مسائل پوچھ رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فوت ہونے لگے، آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حج قران کا، حج فلاں کا، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں یہ جان کر مروں اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے جہالت کی حالت میں مروں. تو اس سے آپ دیکھیں علم کا جو تصور ہے، وہ علم کیا ہے؟ وہ اصلاً اپنی ذات کے لیے، ایسے تو علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں اتنی عمر کا ہو گیا ہوں، علم کا کیا فائدہ، کب میں اتنا پڑھوں گا، کتنے عرصے بعد پھر میرا یوٹیوب چینل کھلے گا. تو ایک لمبی کہانی نظر آتی ہے، چھوڑو کیا کرنا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا تصور تو اپنے لیے ہے اصلاً، وہ تو کسی وقت بھی شروع ہوگا. علم کا سفر اور علم کی طلب جب بھی پیدا ہو جائے وہ نافع ہے. زبان آپ نے کوئی سیکھنی ہے، آپ 80 سال کے ہیں، ابھی سیکھنا شروع کر دیں. سر آج بہت بہتر ہے. کیا نام تھا؟ ایوہ الولد. ہاں ایوہ الولد، ماشاءاللہ. سینیریو کچھ اور تھا. ہاں وہ تو اصل میں بتا ہی رہے ہیں کہ قیامت ہونے لگی ہے نا، تو مطلب اس میں یہ بھی جیسے امام غزالی بتاتے تھے کہ آپ نے ترجیحات قائم کرنی ہے. مثلا تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ نافع علم کون سا ہے، سب سے زیادہ نافع عمل کون سا ہے، تو اس پر توجہ پہلے دے. یہ ان کی بالکل ٹھیک مراد، اور یہ زبردست بات ہے. لیکن اس کا مطلب وہ قطعاً یہ نہیں لے رہے تھے کہ مطلب مراد ان کی پرائرٹیز قائم کرنے کا طریقہ تھا. لیکن علم اگر مقصود اللہ ہے تو علم ہر اس میں نافع ہے. علم فی نفسی ہی مقصود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. علم عمل کے لیے مقصود نہیں ہے، فی نفسی. وہ تصوف کی زبان میں، رقائق کی زبان میں توجہ دلانے کے لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ ایسا علم جو عمل پیدا کرتا ہے اس سے عمل پیدا ہونا چاہیے. لیکن کیا تمام علوم عمل پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، تمام کچھ علوم محض جاننے کے ہیں. یعنی علم العقیدہ جب آپ پڑھیں گے، علم الکلام، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علوم ہیں کہ جن کا جاننا ہی فی نفسی ہی مقصود ہے. عمل پیدا ہو ابھی نہ ہو یہ بعد میں دیکھیں گے. ہاں یعنی اگر آپ عمل کو اس درجے میں لیں کہ اعتقاد بھی عمل ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمل سے مراد لازماً جس کو ہم اعمال جوارح کہتے ہیں وہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہوتے. واللہ اعلم. سر یہ جو منہاج العابدین بھی ہم پڑھ رہے ہیں سر، جی جی، اس میں جو پہلی گھاٹی ہے
علم کی ہے نا، توبہ کی نہیں، ہاں علم کی، آپ اللہ کو کیسے، اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، آپ کو پتہ نہیں کرنی کیسے. ہاں بالکل علم پہلے. صحیح یہی میں بتا رہا ہوں. وہ جو امام بخاری کی مشہور وہ ہے نا، نہیں سر میرا مطلب یہ تھا کہ علم ہم آدمی کریں تاکہ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں. ہاں خود علم کو بھی اللہ کی عبادت بنا لیں. یعنی آپ یوں نہ سمجھیں کہ علم اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ خدا کو جاننا اور خدا کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، خدا کی صفات کی معرفت میں بڑھتے چلے جانا، یہ خود اللہ کی عبادت ہے فی نفسی. اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے یعرفون بھی مر گئی، یعنی گویا خدا کی معرفت حاصل کرنا فی نفسی ہی مقصود ہے. اس لیے آپ دیکھیں علماء نے کہا کہ جنت میں نا یا مرنے کے بعد عمل بند ہے، یعنی عمل سے مراد عمل تکلیفی، لیکن علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے رسول مرنے کے بعد. جنت میں یہ مطلب خدا کی معرفت، خدا کا علم، سب کچھ اس میں اضافہ ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں یہاں علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو قبر میں بھی لوگ یعنی ہو سکتا ہے اللہ میاں تعلیم اور تعلم کا موقع فراہم کریں، اور اس کے بعد ربی زدنی علم. آپ دیکھیں کوئی شے ایسی نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی زدنی عملا، ربی زدنی خلقا، ربی زدنی علم، وقل ربی زدنی علما. تو علم وعلم آدم الاسماء، اور آدم کی فضیلت علیہ السلام اور انسان کی فضیلت بنیادی طور پہ ایسے علم ہے جو خدا سے قریب کرے، اور اس خدا کے قریب ہونے کے نتیجے میں عبادت تو بڑھتی ہے. اس کے مظاہر ہر شخص میں مختلف طریقے پر ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت تو بڑھے گی. لیکن علم اس لیے نہیں ہے محض کہ عمل بڑھے، بلکہ علم بھی عبادت ہے. اس میں خاص طور پہ جو رئی والبلد میں وہ بتا رہے تھے، اس میں جو تنقید بھی کر رہے تھے وہ شاید ان کا کانٹیکسٹ اس طرح، ہاں وہی کانٹیکسٹ، اس میں وہ بتا بھی رہے تھے کہ تم نے 1,00,000 مسائل پڑھ لیے، وہ ظاہر وہ فقہی ایک طرح کی اس میں اعتقاد. اصل میں نا امام غزالی علیہ الرحمہ کا جب آپ کلام خاص طور پہ دیکھیں وہ ماحول کیا ہے، وہ ماحول وہ ہے کہ جس میں سلطنت اسلامیہ موجود ہے، مختلف جگہوں پر قاضیوں کی حاجت ہے، ساری توجہ لوگوں کی، جیسے آپ احیاء العلوم میں دیکھیں، کتاب المناظرہ دیکھیں، کتاب العلم دیکھیں، سب توجہ ہے فقہ پڑھنے کی طرف، مسائل زیادہ سے زیادہ یاد کر لیں. اور ہوتا یہ تھا کہ فقہ کے ساتھ مناسب وابستہ ہو گئے تھے، یعنی ہو کیا رہا تھا، جو جتنا بڑا فقیہ ہوگا اس کو مفتی کی جاب مل جائے گی، اس کو کیا ہو جائے گا، وہ قاضی لگ جائے گا کسی جگہ پر. یعنی جتنے بھی جو سلطنت ہے اس کے جو مناسب ہیں بڑے بڑے، وہاں تک پہنچنے کے لیے علم فقہ ایک ذریعہ بھی تھا. تو امام غزالی علیہ الرحمہ گویا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی علوم تھے، اعمال قلبیہ تھے، خدا کی معرفت، اس کی طرف توجہ نہیں رہی، ساری توجہ فقہ کی طرف اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ ایک سلم ہے، وہ ایک سیڑھی ہے کچھ منصبوں تک، مناسب تک پہنچنے کے لیے. تو اس لحاظ سے ان کی بڑی سخت تنقید بھی ہے علم فقہ پر. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ احیاء العلوم میں جب انہوں نے علوم کی تقسیم کرنی شروع کی اور کہا کہ کچھ علوم دنیاوی ہیں، کچھ علوم اخروی ہیں، تو ان پر ایک تنقید ہوئی. بعد میں بھی لوگ کرتے رہے کہ انہوں نے فقہ کو علوم دنیا میں شمار کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ خود فقہ جو ہے اصلاً ظواہر سے تعلق رکھتا ہے، اور ظواہر کا تعلق دنیا سے. تو وہ ایک بہت ایک خاص کانٹیکسٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں، مطلب میں صرف مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اب بھی ہوگا نا کہ مانگ بڑھ جاتی ہے پیسے کے اعتبار سے. یعنی اگر مانگ بڑھ جائے کہ بھی فلاں فیلڈ میں فقہ کی اگر ایکسپرٹیز حاصل کر لی جائے تو آپ کو فلاں جگہوں پہ بہت اچھی جابز مل سکتی ہیں، بغیر اس کے کہ میں اس میں رنگ بھروں. سارے لوگوں کی توجہ مدارس سے فراغت حاصل کرنے والوں کی ان علوم کی طرف تخصص فقہ میں بھی خاص اس چیز پر ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ علم فی نفسی ہی سب سے اعلیٰ تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی دنیا بھی وابستہ ہو چکی ہے. تو توجہات ساری کے پتہ چلے گا سارے وہی پڑھے چلے جا رہے ہیں. اس کا تو سر سولوشن تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کو ان کے اخراجات قبول کرنا. ہاں وہ ایک الگ سولوشن ہوگا، لیکن پھر آپ دیکھیں اگر حکومت یہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر علم میں وہ لوگ شامل، ہر علم میں، علوم دینیہ میں، کہ چلو حکومت کفالت کرتی ہے تو ہم بھی علم دین پڑھتے ہیں. یعنی ان دی اینڈ اصلاً پھر وہ فی نفسی خود آپ کہہ رہے ہیں اچھا، لیکن اس کے پیچھے موٹو بڑا خطرناک ہو گیا. وہی والا جو امام غزالی کو اس لیے بھیجا تھا کہ کھانے پینے کے لیے، ہاں انہیں اس لیے بھیجا تھا، ان کے صوفی کیا بات ہے، شیخ نہیں بلکہ والد صاحب کے دوست نے. ہاں مطلب ان کو مدرسے میں اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی کھا پی لیں گے. یعنی امام غزالی اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی احمد الغزالی، محمد اور احمد،
ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب نے ان کو کفالت میں دے دی ایک صاحب کے جو صوفی نما سے، کچھ عرصے تک تو وہ کفالت کرتے رہے، پھر ان کے بس میں بھی نہیں رہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو مدرسے میں داخل کرا دیتا، اور مدرسے میں داخل کرانے کی وجہ یہی تھی کہ صبح شام میں کھانا ملتا تھا۔ تو وہ مشہور جملہ امام غزالی نے اسی واقعے پہ بولا ہے کہ تعلمنا العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون للہ، جو مشہور بات ہے وہ اسی لیے کہ ہم نے تو اسی لیے کیا تھا۔ آج کل سے اسلامی بینک ہائے کرنے وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ نہیں، میں تو یہی بتا رہا ہوں، اس میں سارے لوگ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، لیکن میں کہتا ہوں جب ہوا ایک چل پڑتی ہے تو آپ دیکھیں کہ خود بخود توجہات ان علوم کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ابھی بھی آپ دیکھیں اصل امت مسلمہ کی حاجت شاید فقہ کی سطح پہ نہیں ہے، فقہ تو اس وقت یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے اس باطل نظام میں، اگر انقلابی انداز میں گفتگو کی جائے تو باطل نظام جو اس وقت چل رہا ہے، چاہے وہ بینکنگ کا ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے سیاسی سطح پر، یا جو بھی، ان سب میں اب فقہ کے وہ لگانے ہیں چیپیاں، پیچز، تو وہ لگانے کے لیے اب چاہیے کہ بھئی ایسے لوگ موجود ہوں جو اس گیون سسٹم میں اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے بتاتے رہیں کہ یہاں اس طرح کر لو، یہاں اس طرح کر لو، یہاں اس طرح کر لو، یہ ہیلا ادھر یہ چل جائے گا، ادھر یہ چل جائے گا، تو ان دی اینڈ ہو کیا، کام چلتے رہے اور لوگ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اچھی اس میں ایک نیت بھی ہے، ان دی اینڈ تو باطل نظام ہی گورن کرے گا، اور جو باطل فلسفہ ہے وہی پریویل کرے گا، اور وہ کر بھی رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ چیلنج ہمیشہ فکر و نظر کا ہی ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ عمل کی خرابیاں ہوں، چاہے وہ نظام کی خرابی، وہ پھوٹیں گی کہاں سے؟ وہ تو فکر و نظر سے پھوٹیں گی۔ تو اصل چیلنج تو فکر و نظر کا ہے۔ تو اس میں ٹریننگ کیا ہمارے مدارس میں ہو رہی ہے اس طرح کہ واقعی وہ نظام کو بھی سمجھتے ہوں، یعنی نظام بمانا ایک بڑے اس میں کہہ رہا ہوں نظام کو سمجھتے ہوں، فکر و نظر، اور ان کی خاص ایک ٹریننگ ہو جس میں وہ سوچ و بچار بھی کر سکیں، مشکل سا لگتا ہے یعنی واللہ اعلم۔ امام جاوید احمد کیا نام ہے؟ جاوید احمد غامدی، ہاں جاوید احمد غامدی صاحب کی پچھلے دنوں ایک تنقید چل رہی ہے نا درس نظامی کے اوپر، سنیے آپ نے؟ ہاں آج ہی میں سن کے آیا ہوں صبح، اس لیے میرے منہ سے اس طرح کی باتیں نکل رہی، لہٰذا اس میں سیریس نہ لیجیے گا۔ ہاں وہ 6 اس کے آ چکے ہیں، وہ 6 کے 6 سن لیے ہیں؟ نہیں ابھی پچھلے دنوں آیا، آج صبح 6 آیا ہوا تھا اس کا ایپیسوڈ۔ درس نظامی کی تنقید کر سکتے وہ تو انہوں نے اس جملے کو مشہور ہو گیا تھا تو اس کی تشریح میں تو یہ سارے ایپیسوڈ آ رہے ہیں کہ بھئی وہ جملہ تو میرے سے غلط نکل گیا، انہوں نے شروع میں معذرت کر لی اس سے، لیکن ساتھ وہ بتا ہی رہے ہیں کہ اب یہ درس نظامی ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بہت سی وہ بتا رہے ہیں، کچھ سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، کچھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک نظر ہے اس کے اوپر درس نظامی پہ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد میں صحیح طرح یوٹیلائز ہو نہیں رہی ہے۔ ہاں یہ تو، لیکن وہ ایک اور تناظر میں بات کریں، آپ کے ذہن میں جو تصور ہے وہ اور ان کے ذہن میں اور، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر استعمال نہیں ہو رہا۔ نہیں مطلب ایون جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، نہیں جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، سائے ندیم بھی یہی فرماتے ہیں۔ نہیں سائے ندیم کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ امام جو ہوتے ہیں مسجد، وہ اس کو ایز اے ٹو امپروو دا لاٹ آف دا کمیونٹی، یعنی کہ آپ کی چاہے عربی ہو، چاہے آپ کی علم ہو، دینی علم ہو، اس سے بڑھ تو نہیں رہا۔ ہاں نہیں بڑھ کہاں رہا، وہ تو اصلاح کا روبوٹ آپ آئے۔ ہاں مراد ان کی ٹھیک ہے کہ مساجد میں ایسا تعلیم کا نظام کچھ جگہوں پر ہے بہت زبردست، یعنی اس میں پڑھاتے ہیں باقاعدہ، اور وہ خود امام مسجد زبردست قسم کے علماء ہوتے ہیں، تو وہ مختلف علوم پڑھانے پر قادر ہوتے ہیں، تو وہ واقعی اس طرح کا نظام ہمارے یہاں نہیں ہے، اور مساجد صرف لوگ واقعی نماز کے لیے آتے ہیں، کوئی تعلیم و تعلم کا نظام نہیں ہے۔ ہاں یہ ہونا چاہیے، ہاں جیسے بالکل بہت زبردست۔ بات یہ ہے کہ یہ جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوتا ہے نا، جی جی پوری سی پیج کے اوپر بچت میں لگا ہوا، ہاں بالکل، اس کی بات مانتا کون ہے؟ کیونکہ بات مان جو کچھ کرنا، ہاں مسجد کمیٹی ہوتی ہے، مسجد انتظامیہ جو کمیٹی وہ لوگ ہیں جو کہ دنیاوی طور پر اس پہ الجھے ہوئے ہیں، وہ یہ چیز کرنا چاہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اپنا مفاد، پھر وہ فرقہ بندی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ کون کس کے مسلک کا کرے گا، کون کس کا کرے گا، اس کا درس ہو رہا ہے تو پھر ہمارے مسلک کا بھی ہوگا۔ تزکیہ نفس بھی بات ہو سکتی ہے، بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں سب چیزیں جڑ گئی ہیں مسالک سے، تزکیہ نفس بھی ہر مسلک کا الگ الگ ہے، نہیں سچی بات یہی ہے۔ اب وہ تزکیہ نفس والے لوگ جب دوسرے مسلک کے لوگوں کے متعلق گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تزکیہ نفس تو بھول چکے ہوتے ہیں، تو ایسی بری زبانیں استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں
ایک صاحب کا کلپ ایک صاحب کے بارے میں سن لیا، دونوں ہی ٹھیک ٹھاک لوگ تھے لیکن بہت عجیب و غریب باتیں ہو رہی تھی اس میں. تو وہ نہیں لگتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہو رہی ہے اور محبت اور فلاں فلاں، اس کے بعد دوسروں کو متعلق ایسی گفتگو شروع ہو جاتی. بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا لیا جا رہا ہے کچھ، لیکن اور عاشق رسول، اور مطلب وہاں کھڑے ہو کر بھی نا عرفات ایسا لگتا ہے کہ اب تعلق اللہ میاں سے ثانوی ہے. یعنی آپ خود ہی سوچیں نا، واقعی ثانوی تعلق لگتا ہے. عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں بھی اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول اور عاشق اہل بیت بنا دے اور عاشق فلاں فلاں. اس میں یہ نہیں تھا کہ اللہ میاں ہمیں اپنے کوئی دعا نہیں جس میں اللہ میاں آپ کا بھی عاشق بننا چاہیے ہمیں. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل واقعی کہ عجیب سی بات ہوگی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہی بننا ہے، لیکن اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ بھی اللہ ہی کی طرف تھی. لیکن وہ لگ رہا ہے کہ بالکل معاملات الٹ کرنی ہے اور اس کے نام مطلب عجیب سی ایک دنیا داری اور اس طرح کی باتیں لگتی ہیں مطلب. لیکن ہمیں نیتوں کا تو نہیں پتہ. لیکن آپ دیکھیں جن کے زبانوں پہ ہر وقت عشق رسول عشق رسول عشق رسول ہے، مستقل ہر وقت منہ سے بولے چلے ہیں عشق رسول، وہ جب گفتگو کرتے ہیں اپنے کسی غیر کے متعلق تو وہ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ وہ عشق رسول کا اس میں کوئی اظہار ہی نہیں ہوتا. نہ اللہ کے رسول کے اخلاق کا کوئی اظہار ہوتا ہے، نہ کوئی تربیت، نہ تزکیہ، کسی شے کا کوئی اظہار ہی نہیں ہو رہا ہوتا. اتنی بری زبان استعمال ہو رہی ہوتی. اور پھر اس کے بعد اچانک عشق رسول کا نعرہ لگا. عشق رسول اب کیسے یہ اس میں فرق ہے. ایک عشق رسول ہے یہاں تک، یہاں سے نیچے نہیں جاتا. ایک عشق رسول ہے یہاں سے. نہیں میں کہہ رہا ہوں، ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا عشق رسول یہاں تک ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کا عشق رسول یہاں تک بھی ہے انشاءاللہ، لیکن عشق رسول کے جو تصورات ان کے بن گئے ہیں نا، اور وہ کوئی درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے، میں نہیں کہ ان کے دلوں میں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوگی، لیکن ایسی محبت جس کے وہ حقیقی نتائج اخلاق کی سطح پر بھی پیدا ہو، وہ نظر نہیں آ رہا. اللہ عالم. لیکن یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، جی بالکل صحیح حدیث. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. بلکہ اس سے پہلے اور ہے اللہم انی ہاں یبلغ الی حبک، یا کوئی اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن یقرب، مجھے جو دعا یاد ہے وہ یقرب الی حبک. اس سے پہلے کہ اللہم انی اسألک حب المساکین، بلکہ شروع میں یہ دعا ہے اللہم انی اسألک حب المساکین، یعنی غریب لوگوں کی محبت، امیروں کی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ونفخ فی الصور، سور میں پھونک دیا. دیکھیں پہلا جو صیحہ ہے نا، علماء نے کہا وہ ہے نفخہ اولا، کیونکہ اس کے بعد آیا نا کہ وہ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، بلکہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش، یعنی مر جائیں گے. دوسرا جو اب جو نفخہ آ رہا ہے ونفخ فی الصور، یہ نفخہ ثانیہ ہے. یہ نفخہ ثانیہ کون سا ہے؟ جس کے نتیجے میں قبروں سے خروج ہوگا. تو پہلے نفخہ اولا کو صیحہ کہا اور دوسرے کے لیے نفخہ لفظ بھی آ گیا. ونفخ فی الصور، سور میں پھونک دیا جائے گا. سور بگل کو کہتے ہیں. بگل یہ اردو کا لفظ ہے. بگل، بگل نہیں بگل، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کا صحیح تلفظ بگل ہے، جس کو عربی میں قرن بھی کہتے ہیں. یعنی خلاصہ ہے کہ جس کو باجا بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں. ونفخ فی الصور فَإِذَا، یہ اذا فجائیہ ہے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، جدث کی جمع ہے. جدث جو ہے وہ قبر کو کہا، یعنی قبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سر آپ نے بتایا پہلا سور جو ہے صیحہ ہے جی، اور دوسرا جو ہے وہ سور ہے یا وہ یہی ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. سور میں پھونکا جائے گا تو قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. نسل ينسل، نسلن کے بارے میں علماء لغت نے کہا کہ اس میں بنیادی معنی ہے الخروج من الشیء. اسی لیے نسل کس کو کہتے ہیں؟ لأنه يخرج من آبائهم، یعنی اسی سے ہے. ان سل یعنی سل یسل، اگرچہ اس کا مادہ جو ہے وہ سین لام لام ہے، لیکن کہا اس کے اندر انسلال اور سل یسل کیا ہے؟ ایک تلوار، کیا ہے وہ؟ تلوار کو نیام سے نکالنا. ہاں الصارم المسلول، یعنی بے نیام تلوار. تو کس کی؟ یہ جو دوسرے سور کی آواز کی اس کے کیا مادہ آپ نے کیا بتایا؟ سردا یسول. ہاں وہ تو میں بتا رہا تھا کہ نسل اصل میں تو اس کا مادہ ہے نون سین لام، ٹھیک ہے. تو نسل ینسلو کہتے ہیں الخروج من الشیء، لیکن علماء نے کہا کہ اشتقاق اکبر کے اصول کے تحت سین لام لام بھی آئے تو اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہوتا ہے. سل یسلو سلن، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. تو سلالہ کیا ہے؟
وہ شے جو ایکسٹریکٹ کی گئی ہو مٹی سے، یعنی اس کا جوہر، بات واضح. تو نسل اصل میں خروج ہے، لیکن کہا کہ اگر یہ فعل آ جائے نا کہ فلان ینسل، تو اس کا مطلب ہے الخروج بالاسراع، تیزی سے نکلنا. جیسے فرمایا کہ من کل حدب، واقترب، جب وہ قریب، تو یاجوج ماجوج کیا ہوں گے؟ وہ من کل حدب ینسلون، تو بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر اوپر کی جگہ سے تیزی سے اتر رہے ہوں گے. تو اسراء کا مفہوم بھی ہے، لیکن اپنے حقیقی معنی میں خروج کا مفہوم. اس میں آواز کا جو بنے میں پہلے تو سنیں گے آواز. اور اس میں ایک اور بات کیا پتہ چلی کہ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، علماء نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کی تکوین مرحلہ بمرحلہ طے ہوگی. یعنی یہ نہیں کہ اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مٹی سے 1000 سال میں اسی وجود کا ایک حصہ بنے، پھر ہوتے 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 ایک ایوولوشن کے پروسیس سے وہ دوبارہ انسان بنے، اور پھر آخری مرحلہ یہ ہو کہ وہ قبروں سے نکل آئے. بلکہ فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا، یعنی اذا الفجائیہ، یعنی فجأتاً، فوراً، مباشرتاً کیا ہوگا؟ من الاجداث الى ربهم ينسلون. اب یہاں کہا کہ الى ربهم سے مراد کیا ہے؟ الى المحشر، یعنی جہاں آپ کے رب کا، ان کے رب کیا کہیں گے، ان کے رب کا امر ہوگا، حساب کتاب کی جگہ ہوگی. جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آ گیا تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اتا امر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امر آ گیا. تو الى ربهم ای الى امر ربهم ینسلون، دوڑتے جا رہے ہیں. اذا فجائیہ، ہاں فجأہ کہتے ہیں عربی زبان میں اچانک ہونے کو. فاجأتہ، میں اچانک اس کے پاس آ گیا، یعنی ما کان ینتظرونی ولکن فاجأتہ، سرپرائز دیتے ہیں. سرپرائز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفاجأہ. مفاجأہ عربی میں آج کل بھی کہتے ہیں. یہاں مجھے فا بھی آیا ہے جو کہ ہوتا ہے استعمال فوری کے طور پہ. جی یہ وہی والا فا ہے. ہاں لیکن یہاں فا جو آیا نا، مطلب اس کے اندر بھی فوریت کا مفہوم ہے، لیکن جس کو میں فجائیہ کہہ رہا ہوں وہ ہے اذا. یعنی جو اذا کا لفظ آ رہا ہے یہ شرطیہ نہیں ہے ادھر کہ ہم کہیں اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جواب شرط کیا ہے؟ نہیں، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. کیا کہیں گے نکلتے ہوئے؟ قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے بربادی. بڑی، یعنی یا ویلنا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب گویا اتنی پریشانی اور ہلاکت کی کیفیت ہو کہ اگر ہلاکت نامی کوئی مجرد وجود ہے تو اس کے حاضر ہونے کا وقت ہو چکا ہے. علماء بلاغت اسی طرح کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے یا حسرتی یا حسرتا یا ویلتی یا ویلتا یا ویلی، اس کا مطلب ہوتا ہے اذا کان الویل موجودا فهذا اوانه فاحذری، کہ اگر ویل کہیں موجود ہے تو اس کے حاضر ہونے کا یہی وقت ہے، حاضر ہونا. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا؟ من مرقدنا، رقد یرقد رقودا، لیٹنا یا آرام کرنا یا سونا. تو ہماری آرام گاہوں، مرقد کیا ہوا پھر؟ اس میں ظرف مکان ہو گیا، رقد یرقد سونے کی، ہاں اسی لیے یعنی آرام گاہ، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں آخری آرام گاہ. آخری ویسے نہیں لکھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں عموماً قبروں پہ لکھا ہوتا ہے نا آخری آرام گاہ. تو آخری کیسے نہیں؟ آرام گاہ تو ہم تفاعلاً لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تفاعلاً، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فلان عفی عن، اور دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اچھا اس آیت سے استدلال کیا بعض معتزلہ نے. سارے معتزلہ عذاب قبر کی نفی کے قائل نہیں، ان کے اکثریت عذاب قبر کی قائل رہی ہے. لیکن جن لوگوں نے انکار کیا اور فی زمانہ بھی، وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں کہ من بعثنا من مرقدنا، تو گویا وہ مرقد میں تھے، وہ آرام گاہ میں تھے، وہ سو رہے تھے، وہ راحت میں تھے، اور کسی نے انہیں اٹھا دیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کتنی پریشانی. اگر بالفرض وہ سخت عذاب میں ہوتے پہلے ہی، پھر وہ یہ نہ کہتے بلکہ کہتے الحمدللہ کہ چلو خلاصی ہوئی. مطلب دیکھیں سوتے ہوئے خواب بھی تو ہوتا ہے، اور خواب میں آپ کے اوپر بہت بری چیزیں بھی گزر سکتی ہیں. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں لیکن سو کے تو اٹھے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں یا وہی لنا، یہ کہہ رہے ہیں ہائے یہ تو بڑا برا ہوا. اگر ان کو خواب میں بہت بری چیزیں نظر آ رہی ہوتی تو یہ اٹھنے کے بعد یا وہی لنا کہنا تھا، کہتے ہیں قیامت کا منظر اس سے بھی برا ہو. یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ توجیہ ہو سکتی ہے. لیکن ویسے صحابہ سے جو مروی ہے نا، مطلب سلف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف اتنا پتہ چل رہا ہے، اور یہ سعید ابن مسیب سے بھی نقل کیا گیا اور انہوں نے بعض صحابہ سے بھی، کہ بین النفختین، یعنی بین النفختین عذاب نہیں ہوگا، ہلاکت، یعنی ہر چیز پر ہلاکت طاری ہو چکی ہوگی، یہاں تک کہ حیات برزخی بھی ختم ہو جائے گی. وہ کب ہوگی ختم؟
بین النفخۃ الاولی والنفخۃ الثانیہ، پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان کوئی حیات نہیں، یہاں تک کہ حیات برزخی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ اٹھ رہے ہیں جس وقت، تو وہ عذاب قبر نہیں جھیل رہے تھے، بلکہ وہ ایک عدم کا سا ماحول تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک اٹھ پڑے۔ تو عدم میں تو راحت ہی راحت ہے، ٹھیک ہے، یعنی راحت اس معنی میں ہے کہ اس میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا۔ لیکن راحت پہ بھی ایسا نہیں ہوگا جب ہاں، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اٹھ کر جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ اتنا خوفناک نعوذ باللہ منظر ہے کہ لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، اور اچانک وہ یاد بھی آ رہا ہے کہ یہ وہی تو نہیں ہے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو یہ تو وہی لگ رہا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، رسولوں نے سچ کہا تھا، رسولوں نے سچ کہا تو پھر تو مارے گئے، پھر تو پکڑے گئے، خصوصی ان کا بیان ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ پہلے آیا اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑے گی، پھر آگے میں ذرا یہ بات مکمل کروں۔ دیکھیں، اس سے استدلال اس لیے نہیں بن سکتا کہ یہ آیت اب محتمل الوجوہ ہو گئی نا، یعنی من بعثنا من مرقدنا کیا اپنی دلالت میں قطعی ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے؟ قطعی تو بالکل نہیں ہے، احتمالات ہیں بہت سے۔ تو لہذا اگر کچھ دلائل قطعیہ مل جائیں، چاہے وہ احادیث متواترہ معنویہ ہوں جن سے عذاب قبر کا ثبوت ہو رہا ہو، تو کسی بھی صورت میں ہم اس آیت میں محتمل الوجوہ جو ہیں ان میں سے کسی ایسی وجہ کو ترجیح نہیں دے سکتے کہ جو وجہ باقی دلائل سے ٹکرا رہی ہو، بلکہ خود قرآن مجید میں تقریباً صراحت کے درجے میں عذاب قبر کا ذکر تو ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ۔ آل فرعون کے بارے میں کہا کہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو یہاں عذاب قبر کی نفی پر دلیل پکڑنا ایک محقق صاحب علم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہاں سے عذاب قبر کی نفی پر دلیل ممکن نہیں، اللہ اعلم۔ تو باقی اگر بعض علماء نے نا جیسے یہ بھی فرما رہے ہیں، بعض علماء نے اس طرح بھی کہا کہ رقد یرقد کا مطلب تو محض مطلب لیٹنا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہ تو سو رہے ہیں۔ رقود وہاں راقد کی جگہ ہے، وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، وہ تو سو رہے ہیں، بات واضح۔ تو اب یہ جب اٹھے ہیں میدان حشر میں اور انہیں پتہ چل گیا کہ حساب کتاب کے لیے اٹھے ہیں اور وہ ابدی شقاوت سامنے کھڑی ان کا انتظار کر رہی ہے، تو اب گویا یہ شے ان کے لیے جو عذاب قبر میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ شے ہلکی ہے بنسبت اس کے جس کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نسبت سے انہوں نے کہا کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ بھی ممکن ہے، اللہ اعلم۔ تو اب یہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ کس کا قول ہے۔ بعض نے کہا کہ فرشتے کہیں گے، بعض نے کہا خدا کی طرف سے کہا جائے گا، چاہے فرشتوں کی زبانی ہو یا کوئی آواز ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ خود کہیں گے، یہ یعنی کچھ لوگ کہیں من بعثنا من مرقدنا، انہی میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہوئے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن۔ اب یہ اٹھتے ہوئے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کفار بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ اہل ایمان ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ اہل ایمان بھی تو اٹھ رہے ہیں نا ساتھ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ تو ساتھ والا قبر والا کہہ رہا ہے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے، وہ صدق المرسلون۔ یہ سارے احتمالات اس آیت میں موجود ہیں۔ حضرت تھانوی نے کس کو ترجیح دی؟ یعنی بریکٹ میں کچھ بتایا ہوگا کہ فرشتے پکار لگائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، وہاں کی ہول و حیبت دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہماری کم وقتی، اور اس کے بعد ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، کہ یہاں کی نسبت سے تو وہاں ہی راحت میں تھے، فرشتے جواب دیں گے۔ یہ میں انہوں نے جو فرمایا وہ تو توجیہ حضرت تھانوی نے کی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مرقد میں جو راحت کا مفہوم ہے وہ آنے والے عذاب کی نسبت سے راحت انہیں محسوس ہو رہی ہے، واللہ اعلم۔ اچھا، فرشتے کہیں گے، دیکھیں یہاں ھذا ما وعد الرحمن میں جس قول کو ترجیح دی وہ یہ ہے کہ یقول الملائکہ۔ دوسرا قول کیا ہو سکتا ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ خود کہہ رہے ہوں یا کچھ اٹھنے والے قبروں میں آس پاس لوگ کہہ رہے ہیں ھذا ما وعد الرحمن ان كانت الا صيحة واحدة۔ اب یہ نفخہ ثانیہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس لیے فرمایا یہ نہیں تھی مگر یہ سور کیا تھا، نہیں تھی مگر ایک چیخ، یعنی یہی سور کہ جس کے نتیجے میں یہ خدا کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ۔ فَإِذَا کیا ہوا، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو پس یہ اچانک سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔
لیکن یہ جو نفخہ ثانیہ ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ سور پھونکا جائے گا، چیخ ہے. اب چیخ جیسے ہی نکل آئی ہے نا، چیخ کے ذریعے لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہو رہے ہیں، تو چیخ ختم نہیں ہو رہی بلکہ میدان حشر میں ایک جگہ سے گویا آواز آ رہی ہے، اور سب لوگ اس داعی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے گویا پیچھے پیچھے وہاں چلے جا رہے ہیں. کیا الفاظ ہے قرآن میں؟ مہطعین الی الداعی، بھاگتے چلے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی پکار کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر. تو اب یہ جو ان کانت الا صیحۃ واحدہ ہے، یہ اسی نفخہ ثانیہ کی ایکسٹینشن ہے. یعنی نفخہ ثانیہ کے نتیجے میں لوگ قبروں سے نکلیں گے، اور قبروں سے نکلنے کے بعد انہیں محشر میں ایک جگہ جمع ہونا ہے. اب وہ جمع ہونے کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں، منہ سر پر دوڑتے ہوئے، منہ اٹھاتے ہوئے، نظریں نیچے. کس کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ ایک چیخ کی طرف، کوئی بلانے والا بلا رہا ہے. تو فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ. اچھا، صیحۃ واحدہ سے مراد کیا ایک چیخ ہے جو منقطع ہو جائے گی؟ یہ نہیں مراد. ایک چیخ جو چلتی چلی جائے گی، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، ایک جیسی آواز ہے. وہ بہت طویل آواز ہے، لیکن وہ ہے ایک ہی صیحہ. یہ نہیں کہ چیخ کس نے ماری ہو، نہیں، چیخ چل رہی ہے. ہر ایک کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے کان کے پاس سے آواز آ رہی ہے اور وہ دوڑتا چلا جا رہا ہے. تو ایک سراسیمگی اور ایک اضطراب اور ایک بے چینی اور فضا کی کیفیت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. سائرن کی آواز؟ ہاں، مطلب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ ایک ہی آواز ہوگی بلا انقطاع. کہیں تو یہ بھی سنا ہے کہ سور پھونکنے کی جو آواز ہے وہی کنٹینیو کرے گی اس دنیا میں، نیکسٹ دنیا میں، مطلب قیامت پہ. وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی چیز سنائی دے گی، لائک سور کی آواز. ہاں، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سور کی آواز ہے جس سے وہ نکلے، اور وہی چیخ اب پرولونگ کر رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے. پر یہ بھی تو سنتا کہ وہ پہلے بڑی دلچسپی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے اندر. ہاں، وہ نفخہ اولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابتدا پھر آہستہ آہستہ. اصل میں نا نفخہ اولا کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 3 نفخے ہیں. سب سے پہلے نفخے کو کہتے ہیں نفخۃ الفزع، کہ ایک نفخہ پھونکا جائے گا جس کے نتیجے میں بس گھبراہٹ طاری ہو جائے گی ہر شے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کیا ہے وہ؟ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ، ہر ایک گھبرا جائے گا. تو کہا کہ یہ جو نفخہ اولا ہے اس میں پھونکتے ہی سب مر نہیں جائیں گے. یعنی نفخہ اولا میں ابتدا ایک فضا کی کیفیت، ایک اضطراب کی کیفیت، ایک بے چینی کی، اور پھر وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی جس کے نتیجے میں پوری کائنات پر یا انسانوں پر ہلاکت طاری ہو جائے گی. تو یہ بھی، تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں سب سے پہلا نفخہ ہے نفخہ فضا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفخہ ہے جس کے نتیجے میں ہلاکت ہے، اور پھر اس کے بعد نفخہ ثالثہ ہے جس کے نتیجے میں قیامت ہے. قیامت یعنی نکلنا. جی دو باتیں تھی کہ یہ اس سے یہ جو اتنا بڑا تفریق عالم ہوگا اور بہت زیادہ، یعنی کہنا کہ یہ ٹورچر لائک سچویشن ہوگی، آسان نہیں ہوگا. جی بالکل. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اہل ایمان بھی اس میں اس طرح ہوں گے؟ ہاں، قرآن مجید میں جیسے مفہوم مخالف سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان نہیں ہوں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. اسی طرح فرمایا یومئذ غیر عسیر علی ہاں، وہ کیا ہے؟ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. اہل ایمان پر آسان ہوگا یا نہیں، خود سورہ یاسین میں بھی آپ اگلی جو آیت پڑھنے لگے علماء نے کہا یہ اسی فضا کی کیفیت میں اہل ایمان کی کیفیت کا بیان ہے. وہ کیا ہے؟ ان اصحاب الجنت اليوم. اليوم سے کون سا دن مراد ہے جس کا ذکر ابھی پیچھے ہو چکا؟ اسی دن جس دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فی شغل فاکہون، فی شغل فاکہون. اور کہا کہ یہ میدان حشر کی کیفیت ہے، یعنی حتی فی میدان الحشر انہم علی الارائک متکئون. وہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو. اور فی شغل فاکہون، شغل کس کو کہتے ہیں؟ شغل کہتے ہیں ما یشغل الانسان، یعنی کچھ ایسے شغل میں ہوں گے جو انہیں، یہاں شغل کی تفسیریں آپ جا کر گھر میں پڑھیے کہ کیا کیا شغل انہیں ہوں گے. یعنی اس میں سب سے مشہور شغل جو لکھا ہے وہ ہے فی افتضاض الابکار. فی افتضاض الابکار، یہ جا کر اس کو لغت میں دیکھیے گا اس کا کیا مفہوم ہے. یہ جو آپ نے ایک آیت میں دیکھا نا ابھی پر جو عمر آتا ہے. جی ہاں، وہ میں ابھی کر رہا ہوں، اس پہ جا رہا ہوں. جی طارق صاحب. میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت تو نہیں پتا ہوگا نا جنت میں کون جا رہا ہے. تو کچھ ہی لوگ ہوں گے جو 70,000 ایک حدیث میں شاید کہ جو ہے جو بغیر کسی پوچھ گچھ کے چلے جائیں گے. تو جو لوگ پوچھ
के बगैर नहीं आएंगे उन पे तो भी होगा ना, तो उस वक्त तो नहीं पता वो जन्नत में कौन जाता है। असल में ना उसमें उलमा ने कहा कि जैसे जो मैदान हशर है ना वो मराहिल बहुत सारे हैं, यानी वो एक मरहला नहीं है, वो एक तवील दिन है। कुछ मराहिल ऐसे हैं जिसमें तमाम लोगों के उलूम साबिक़ा भी रुखसत हो जाए, यानी उलूम साबिक़ा से मुराद ये है कि उन्हें अगर क़ब्र में ये मालूम हो चुका है या हशर में उठने के बाद मालूम हो चुका है या उनके साथ जो इकराम हो रहा है उसके नतीजे में मालूम हो चुका है कि वो जन्नती हैं। लेकिन कुछ मराहिल ऐसे आएंगे कि जिसमें गोया ये सब उलूम साबिक़ा जो उन्हें हासिल हुए थे वो हवा हो जाएंगे कलादम। वो 3 मराहिल हैं, जैसे कहा गया कि जब मवाज़ीन तोले जा रहे होंगे और जब मैदान किताबें जो हैं वो दाएँ या नऊज़ु बिल्लाह बाएँ हाथ में दी जा रही होंगी और जब पुल सिरात से गुज़र होगा। तो यहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भी अपनी फ़िक्र होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 3 मौक़े पर मैं आयशा तुम्हारे बारे में भी नहीं पूछूंगा, यानी मुझे भी अपनी फ़िक्र होगी। लेकिन क्या आपको अपनी फ़िक्र इस बुनियाद पे होगी कि नऊज़ु बिल्लाह आपके दिल में कोई शक हो सकता है अपनी निजात के बारे में, बल्कि आप का तो अपना ईमान है। लेकिन गोया हौलनाक कैफियत इस तरह की तारी हो जाएगी कि इंसान को जो उलूम पहले से और यकीन हासिल होते हैं उससे एक ज़हूल और गफलत की कैफियत हो जाती है। जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से जब अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि मादा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना, तो वो उन्हें मालूम भी अगर कुछ बातें हैं तो वो बताने के काबिल भी अगर हो बिलफ़र्ज़ उन्हें उस वक्त उन उलूम से गफलत हो चुकी है। खुदा सवाल कर रहा है। आप देखें ना कितने लोग होते हैं जो तकरीर बड़ी अच्छी तैयार करके जाते हैं, जब वो स्टेज पे पहुंचते हैं तो सब भूल चुका होता है। इतनी तैयारी की थी, सारा कुछ, पहली दफ़ा स्टेज पे खड़े हुए हैं तो कुछ याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? वो जो उस मौके की एक हैबत की वजह से। तो कहा कि वो तो ठिकाना तो क़ब्र में भी पता चल जाता है इंसान को कि वो जन्नती है या वो क्या है, दोज़खी है, बल्कि उसकी एक खिड़की खोल दी जाती है उसके लिए जन्नत की तरफ। लेकिन अब जब उसे ये यकीन हो गया तो फिर तो उसे मीज़ान के मौके पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसे जब अमाल नामे दिए जाएंगे नहीं, फ़िक्र उसको भी लायक हो जाएगी। और वो गोया सब चीज़ें वक्ती तौर पे उस हौलनाकी की वजह से, ये मतलब आप इसको अगर इंसानी नफ्सियात के तौर पे देखें तो दुनिया में ये बात मुशाहिदे में है कि इंसान पर अगर हालात बहुत शदीद तारी हो जाएं तो उसको चाहे वज़ीर आज़म ने भी गारंटियाँ दी हुई हो ना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, वो लगेगा शायद मुझे यहाँ फांसी पर चढ़ाने लगे, वो चढ़ जाऊँगा मैं फांसी पर। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तो इंसानी नफ्सियात इस तरह की है कि वो उलूम यकीनिया भी उसके जहन से ओझल हो जाते हैं और गफलत की कैफियत तारी हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब खुदा का सामना होगा और वो ऐसी चीज़ें जो तख़य्युल में भी नहीं आ सकती वो चीज़ें सामने आ जाएंगी तो यकीनन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर भी नफ्सी की कैफियत होगी। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, यानी एक ऐसे शुगल में होगा, यहाँ वो वाला शुगल नहीं बल्कि शुगल मतलब फ़िक्र में होगा, परेशानी में होगा, युग़नी उसे अपने हर रिश्तेदार से भी गाफिल कर दे। तो मेरे ख्याल में ये जो सवालात पैदा होते हैं अगर आप इसको ख़ास अक़ली एतबार से देखें तो समझ में नहीं आता। यानी आप देखें हज़रत उमर पर ये वाजिब था कि वो ईमान रखते कि वो जन्नती है। अगर वो ये ईमान न रखें कि वो जन्नती हैं तो वो तो काफिर हो जाए। यानी रसूलुल्लाह से उन्होंने सुन लिया उमर फिल जन्ना, तो उनके लिए तो ये वही। लेकिन वो कह रहे हैं बराबर छूट जाऊँ, काश के तिनका होता, काश के ये हो जाता। ये बातें क्या वो तसन्नुअन या तकल्लुफ़न कह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल उसी एहसास के तहत कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के पास जाना है। तो मेरे सवाल का वो ये पर्पज़ ये था, मकसद अच्छा जन्नती अगर कोई है भी, लेकिन कुछ तो जन्नत ऐसे होंगे जब बगैर किसी से जाएंगे जन्नत है। कुछ ऐसे होंगे जिनको पहले दोज़ख चखना होगा। हाँ अच्छा, चखना होगी, ये मैं पूछा हूँ। हाँ ऐसा तो है। ज़्यादातर ऐसे ही होंगे ना जिनको ज़्यादातर तो नहीं। वो जो आप बता रहे हैं ना 70,000, वो 70,000 तो हैं जो बिला हिसाब गोया बस जन्नत में चले गए। ये नहीं है कि 70,000 के सिवा जो जाएंगे वो जन्नत में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नहीं, वो हिसाब किताब के बाद जाएंगे। और वो हिसाब किताब में ख़ुद एक तकलीफ़ है। जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के बारे में आता है कि एक रिवायत में कि वो मैंने उन्हें देखा कि वो जन्नत में ज़रा घिसट के पहुँच रहे हैं मसलन हबवा, तो उससे मुराद क्या है कि हिसाब में ज़रा देर हो गई, ताख़ीर हो गई। उसका मतलब ये नहीं कि वो जहन्नम में नऊज़ु बिल्लाह गए। तो जहन्नम में जाना एक और है, हिसाब किताब के बग़ैर जन्नत में चले जाना और है, और हिसाब किताब यसीर के बाद जन्नत में जाना एक और है। अच्छा, कुछ ये भी कहा कि कुछ लोग हिसाब के बाद जहन्नम में जाने लगे होंगे, यानी उनका तय हो गया कि ये पलड़े इनके भारी नहीं हुए नेकियों के, तो ये जहन्नम में जा रहे हैं।
اس موقع پر پھر شفاعت کی وجہ سے نہیں جائیں گے. یعنی یہ بھی ممکن ہے. شفاعت کی وجہ سے نہیں جائیں گے یا جائیں گے؟ نہیں جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جس میں وہ اشخاص کے جن کا جہنم میں جانا اب ہو چکا ہے کہ جی ہاں یہ پاس نہیں ہوئے, شفاعت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں. تو جہنم میں جانے والے انشاءاللہ کم ہو گئے, اللہ نہ کرے کہ امت مسلمہ میں سے کوئی بھی ہو, لیکن کم ہوں گے صحیح بات آپ امت مسلمان کے لیے انشاءاللہ. یہی بولنا کہ یہ جو اس کی بولنا کہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ ان کا کفارہ ہونے کا یہی سارا. یعنی وہ ابن قیم علیہ الرحمہ کی بڑی زبردست ایک تحریر ہے, اس میں فرمایا کہ 10 وسائل ہیں کہ جو ان سے پاک صاف نہ ہوا وہ جہنم میں جائے. پھر انہوں نے 10 میں سے گنوائے دنیا میں آنے والے پریشانیاں, تکلیفیں, بخار, فلاں فلاں. پھر فرمایا انہوں نے موت کے موقع پر, نزع کے موقع پر جو تکلیف ہے وہ, یہاں تک کہ فرمایا کہ عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے اس میں, یعنی عذاب قبر دے دیا گیا اس کو تاکہ وہاں پاک صاف ہو جائے. پھر فرماتے ہیں میدان حشر کے میں جو سختیاں ہیں, پل صراط کے اوپر گزرتے وقت جو ہولناکیاں ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ میدان حشر کہہ رہے ہیں ان سارے عذابات سے بھی جو پاک نہ ہوا, اور پھر انبیاء کی شفاعت اور علماء کی شفاعت کا بھی مستحق نہ ہوا, وہ جہنم میں جائے گا. وہ انشاءاللہ اقل القلیل ہے. واللہ اعلم. میں یہ پتہ یہاں ہم جو ہے اس کی کیا یہ تاکید کی ہے کہاں کا کس جگہ فائدہ ہم جميع ہو ہم کے بغیر ہاں نہیں, ہم کے بغیر جملہ مناسب نہیں لگ رہا ذوق کے اعتبار سے. نہیں, صیحۃ واحدۃ فاذا جميع لدینا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے فاذا جميع لدینا, لیکن ہم کو مبتدا بنایا اور جميع لدینا جو ہے محضرون اس کی خبر ہو. گرامیٹیکلی جملہ صحیح ہوگا مجھے بظاہر لگ رہا ہے فاذا جميع لدینا ٹھیک لگ رہا ہے جملہ. ٹھیک ہو ہاں ہم تاکید کی ہاں تاکید بالکل. صحیح. جو اکثر قرآن پاک میں اکثریت کے ساتھ ذکر آیا تھا کہ من مطلب اکثر جہنمی, اور یا مطلب اس سے ایسے لگتا تھا کہ زیادہ تر جہنمی ہوں گے کم ہوں گے, لیکن آپ کی بات مطلب وہ لگ رہی ہے اس سے. ایک حدیث میں ہے کہ امت مسلمہ جنت میں 2/3 سے بھی زیادہ ہو. سر میں اوور آل تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, وہ تو بڑی سخت احادیث بھی ہیں, 9000 میں سے 999 والی. لیکن یہ کہ جہنم میں ابدی رہنے والے کتنے ہوں گے ابدی, اس کے بارے میں جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تھوڑے ہیں, وہ تھوڑے ہیں جہنم میں ابدی رہنے والے. تھوڑے سے مراد یہ کہ وہ ہیں کہ جن پر انبیاء کی حجت تمام ہو گئی پوری طرح اور وہ کافر ہوئے, تو وہ دنیا میں نا کم ہوتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیصل التفریقہ بین الکفر والزندقہ, اس میں فرماتے ہیں کہ جو اکثر ہمارے زمانے کے یہود و نصارہ ہیں, انہوں نے اپنے زمانے کے بارے میں کہا, کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ مَشْمُولُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ, وہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے. کیوں فرماتے ہیں یا تو ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, یا پہنچی ہے تو ٹھیک طریقے بھی انہوں نے. امام غزالی اپنے زمانے سے آگے ہیں, سارے احتمالات وہ قائم رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یا پہنچی ہے لیکن مسخ شدہ پہنچی ہے, تو پھر بھی اس سے حجت تمام نہیں ہوتی. حجت تمام ہوگی کہ نبی کی دعوت پہنچے صحیح طریقے پر اور بالکل صحیح حجت اور برہان اور اخلاق کے ساتھ پہنچے. تو فرماتے ہیں کہ وہ تو کم ہیں. تو ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ میں ہی نہیں کہہ رہا کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری نوع انسانی کو جہنم میں بھی ڈال دے تو وہاں کوئی ظلم نہیں ہے, وہاں عدل ہی عدل ہے, کیونکہ خدا کی مخلوق ہے, وہ جیسے مرضی تصرف کرے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے واللہ اعلم. امام غزالی کی تحقیق سے نا بعض میں آنے والے بعض علماء اشاعرہ نے اختلاف بھی کیا ہے, لیکن یہ کہ ایسے لوگ کم ہیں کہ جو ابدی جہنمی ہونے کے مستحق اپنے آپ کو خدا کی رحمت کے ہوتے ہوئے بنا لیں. ویسے تو ہم سب مستحق ہیں, لیکن خدا کی رحمت اور اس کے جوش مارتے سمندر میں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ابدی رحمت جہنم کے مستحق بنائے, وہ لوگ کم ہوں گے. واللہ عالم, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر اسحاق صاحب کو سن رہا تھا, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایک ٹائم پہ آئے گا کہ جہنم شاید ویسے ہی ختم کر دی جائے گی, وہ جیسے حجا. ہاں نہیں, یہ مشکل بات ہے, یہ کچھ حضرات کا خیال رہا ہے, لیکن یہ نا ٹھیک بات نہیں ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, اس پر کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے. جہنم کا ختم ہونا مطلب ثابت نہیں. جن روایات میں ذکر ہے وہ روایات کے بارے میں وہ ہے ہی اس نہیں ہے کہ اس سے عقیدہ بن سکے کوئی.
واللہ اعلم. سر یہ شغل کا آپ نے بتایا تھا کیا ہم نے ڈکشنری میں جا کر تو ٹائم ختم ہو گیا. تو خیر فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر پس اس دن کسی نفس پر دیکھیں وہ بات آ بھی گئی نا، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور تمہیں جزا بھی نہیں دی جائے گی اے انسانوں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ التفات ہو گیا نا اچانک، یعنی ابھی تک غائب کے صیغے میں چل رہا تھا فَإِذَا هُمْ اور یخرجون، سب غائب کا صیغہ تھا. اچانک خطاب کیا ہوا؟ وَلَا تُجْزَوْنَ أَيُّهَا النَّاسِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تعملون ان اصحاب الجنت اليوم، اليوم سے کیا مراد ہے؟ اليوم الذي يخرج الناس من اجداثهم، کیا ہوں گے؟ فی شغل فاکہون. بڑے فقیہ یفقہ سے اسم الفاعل کیا ہے؟ فاقہ. دو لفظ آتے ہیں، ایک فقیہن اور فاقہن. بعد میں کہا کہ فقیہن ہے دل لگی کی باتیں کرنا، اور فاقہن کیا ہے؟ بڑی عیش و عشرت میں ہونا، جیسے آپ کے سامنے پھل پڑے ہوں، فواکہ ہوں، آپ مشغول ہوں ان میں. بالکل ایک کیا کیفیت کہیں گے اس کو؟ ایک بے فکری کی کیفیت. وہ کیا ہے؟ فلان فاقہ. بات ہے باقی دنیا سے بے خبر. ہاں، تو شغل، جب وہ کسی شغل میں ہوں گے تو شغل میں بڑے مزے میں ہوں گے، کیونکہ شغل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو تکلیف دہ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ شغل کا لغوی معنی تو بس یہ ہے ما یشغل الانسان عن غیرہ، جو انسان کو کسی اور شے سے غافل رکھے. لیکن جہاں جب کہہ دیا فی شغل، تو اس شغل میں وہ کیا ہوں گے؟ فاکہون، فقیہ یفقہ سے بڑے مزے میں ہوں گے. شغل سے مراد کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جس میں وہ ہوں، بلکہ آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ ہم و ازواجہم، ہم و ازواجہم، شاید اسی سے اخذ کیا گیا کہ فی افتراض العذارہ یا ابکار. عذارہ کس کو کہتے ہیں؟ عذرا کی جمع عذارہ. واللہ اعلم. جیسے انگلش میں ورڈ ہے اسپاؤس، یہاں پہ ازواج بیوی دونوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے. ہاں دونوں کے لیے ہوتا ہے اپلائی، ہم و ازواجہم. لیکن چونکہ ہم کہہ دیا تو ہم چونکہ مذکر تھا، تو پھر اس کے بعد ازواج پھر مؤنث ہی ہوں. ہاں بیوی، ہم و ازواجہم. جی یہ دونوں پیرلل چل رہا ہوگا، ایک طرف سے مطلب مشکلات چل رہا. بس انشاءاللہ جب ہوگا واللہ اعلم، کیونکہ جہنم، یہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت طویل دن ہے، اس میں کیا صورتحال ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا. یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اسپاؤس جو ہوگی یا اسپاؤس ہوگا وہ جو اونچے درجے میں ہوگا وہ نیچے درجے والے کے اسپاؤس کو اوپر لے جائے گا. ہاں وہ قرآن مجید میں ذریت کے لیے آیا ہے، لیکن علماء نے کہا ذریت میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں. نہیں وہی ہاں وہ ہو جائے گا. ایک اسپاؤس جی جی اگر ایک اسپاؤس اچھے درجے پہ اونچے درجے پہ ہاں وہ نیچے والے کو اوپر لے آئے گا. ہاں ایسے ہی. اسی طرح بچے بھی، یعنی بچے اگر نیچے ہیں تو وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں، یا بچے اوپر ہیں والدین نیچے ہیں تو وہ بھی. لیکن اس میں نا درجوں کا ایک ہونا قرآن کی نص سے ثابت نہیں ہے. قرآن کی نص بس اتنی ہے الحقنا، الحاق جو ہے وہ ملاقات کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی وہ مختلف درجات پہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی باہمی زیارتوں کا انتظام کرواتے رہیں گے. اب یہ الحاق سے لازماً مطلب یہ ہو کہ وہ اسی درجے پر ہو جائیں گے، وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. یہ تفصیل سے ہوگی وما رکھنا ہوں. ہاں بالکل یہی ہے کہ وہ اوپر سے نیچے ملاقات کے لیے نہیں آیا کریں گے، یہ اوپر جائے کریں گے. یعنی کیا مستقل اسی درجے میں رہیں گے؟ یہ اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے. یعنی وہ کیا ہے؟ الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، ای وما نقصنا من عملہم من شیء. تو جو اوپر ہے وہ نزول نہیں کرے گا. اگر وہ نزول کرے تو گویا وہ اپنے مرتبے سے نیچے ہو رہا ہے، تو گویا وہ ارتفاع ہوگا. سننے میں تو یہ آیا تھا کہ جو اوپرلے درجے پہ ہوں گے وہ کبھی بھی مل سکتے ہیں، اور نچلے درجے والوں کو اوپرلے والوں سے بلاوے کے لیے پوچھنا پڑے گا مطلب والا. ہاں ایک ہے رشتہ دار یا ماں باپ، وہاں گویا زیارتیں ہو جائیں گی. لیکن ایک ہی ہے کہ آپ کسی اوپر والے سے ویسے ملنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے دنیا میں زیارت کے آداب ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ میں آ جاؤں نہ آؤں، تو وہ پھر آپ کو اجازت دیتا ہے. تو یقیناً یہ